دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. وہ معاملہ ہے صاحب کا تو اس طرف نصرت صاحب تقریباً 3-4 سال ہو گئے اس اسلام آباد شہر میں. پتہ نہیں اس کو کس کی نظر لگ گئی، جنرل پرویز مشرف کی کوئی نظر لگ گئی ہے، کسی اور کی نظر لگ گئی ہے. جس طرف دیکھیں ناکے، جس طرف جائیں روڈ بلاک، جس طرف جائیں آگے پتہ لگتا ہے کوئی ہوٹل ہے، جس طرف جائیں آگے پتہ لگتا ہے کوئی اسمبلی ہے، جس طرف جائیں تو کوئی کسی کی ایمبیسی ہے، کوئی وی آئی پی ہے. سڑکوں کے اوپر جائے اور یہی صورتحال لاہور چلے جائیں. حکمران نے داتا صاحب تو نہیں بچا سکے لیکن جی او آر کو اس طریقے سے اور رائیونڈ کو اور یہ ساری چیزیں بنا کے رکھی. کراچی چلے جائیں، پریس کلب سے آپ نکلے گورنر ہاؤس کے سامنے، اسی طرح آپ چلے جائیں پشاور، ہر طرف ناکے ہی ناکے. نہ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں، نہ اپنا اچھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو غریب لوگ کہ دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول، سی این جی، ڈیزل، ہر چیز مہنگی ہے. اب ناکا یہاں سے لے کے یہ آدھا فرلانگ جو ہے نا آپ نے آگے جانا ہے. لیکن چونکہ اللہ کے فضل سے آپ کے اگر قرب و جوار میں کوئی وی آئی پی رہتا ہے یا کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی انسٹالیشن ہے یا کوئی ایسی عمارت ہے جو سینسٹیو ہے، ایسے گھوم کے آپ 6 کلومیٹر کا چکر لگا کر آپ آدھا فرلانگ کا سفر طے کریں گے. اس سے ایک تو لوگ یعنی سیکیورٹی یعنی یہ عدم تحفظ کا شکار ہے. دو آپ نے سیگمنٹ بنا دیے اس ملک میں، ایک جن کے لیے سیکیورٹی ضروری ہے، دوسرے شامل واجی عوام جن کو جس جگہ سے راستے میں جس جگہ مرضی کو اٹھا لے، مار لے، تاوان وصول کر لے، ان کی طرف کوئی نہیں ہے. لیکن ایک خاص سیگمنٹ کو ان کے لیے ایلیٹ فورس بھی ہے، ان کے آگے پیچھے 6 گاڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ کوئی حکومتی شخصیت ہے، چاہے یہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک نفسیاتی مریض بن گئے. خدا کے لیے ہم سے بات یہ نہیں، یہ سلسلے ٹھیک ہے. تم اور اس سلسلے میں مجھے جو خوشی ہوئی ہے کہ ہماری جو سینٹ میں جو قائمہ کمیٹی ہے داخلہ کی، سینیٹر طلعت محمود اور ان کے پورے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہاں پر سینیٹرز ہیں، انہوں نے کم از کم اسلام آباد کی حد تک جنہیں انہوں نے دیکھا، ادھر ان تک بھی ہمارے پاس لوگ پہنچے، ان تک بھی لوگ پہنچے ہوں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ ہٹا لیں یہ ساری جو ہے نا کم از کم یہ بڑے ہوٹلوں اور مین شاہراہوں کے اوپر جو رکاوٹیں آپ نے کھڑی کی ہیں خام خواہ لوگوں کو، اور چیک بھی کوئی نہیں ہوتا. جہاں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہاں پر وہ ہو جاتا ہے. سیکورٹی یہاں پر ہو یا نہ ہو، آپ شہروں کے باہر سیکورٹی، وہ اسکینر بھی منگائے تھے چائنا سے، وہ بھی 2 نمبر کے نکلے. اب ان کو بھی میں نہیں، لیکن اب وہ طلعت صاحب ہمارے ساتھ ہیں نا، تو ان سے پوچھتے ہیں. ان کی آج وزیر داخلہ سے باقی لوگوں سے ہوئی ملاقاتیں. السلام علیکم جی سینیٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کل جی آپ کی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ ناکے جو ہیں شاہراہیں کھولی جائیں، کچھ اور انتظام کیا جائے. آج آپ لوگ ملے بھی ہیں، وزیر داخلہ صاحب سے بھی شاید آپ کی ملاقات ہوئی ہے. کیا آپ کی ہدایات کے جواب میں آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہم نے اس کا تھورو وزٹ کیا ہے. کل باقاعدہ ہم فیلڈ میں گئے ہیں اور ہم نے جا کے چیک کیا ہے. یہ صرف اور صرف ناکے نہیں ہیں، لوگوں نے سیکیورٹی کے نام پر پلاٹوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، گرین بیلٹس پہ قبضے کیے ہیں، وہاں پہ ڈاگ ہاؤسز بنائے ہیں، وہاں پہ دفاتر بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ رہائشیں بنائی ہوئی ہیں. جو پارکس تھے ان کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے. وہاں پر اپنا جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہے یہ ڈال رہے ہیں سرینا کے اندر، سرینا کی بیک سائڈ پہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے باقاعدہ کل وزٹ کی ہیں اور ہم نے انسٹرکشن جاری کی تھی کہ آپ یہ اننیسیسری سیکیورٹیز، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو پیرامیٹرز ہیں یا کوئی ایسا کہ بھئی آپ کی سیکیورٹی ہرڈل ہو، جو آپ بیانڈ سیکیورٹی آپ لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں ان فیسلٹیز کو ختم کریں. پبلک کی آپ نے ایسی تیسی پھیر دی ہے، ساری روڈیں آپ نے بند کر دی ہیں. بڑی صحیح بات کی ہے آپ نے، بات کی کہ آدھا فرلانگ جانے کے لیے 6 کلومیٹر جانا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہا ہے، 6 نہیں بلکہ 10 کلومیٹر. اور اس کے بعد جو راستہ آپ کا 5 منٹ کا ہے، 10 منٹ کا ہے، وہ آپ کا آدھے گھنٹے پونے گھنٹے پہ چلا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن آپ کی سینیٹر صاحب، آپ نے ان لوگوں سے، سیکیورٹی کے لوگوں سے، ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ جو سارے انتظامات ہیں کیا واقعی کو مدد کرتے ہیں؟ یہ آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں مثلا؟ کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکے، بلکہ ہمیں سن کر بڑی حیرانی ہوئی اور میرا خیال ہے آپ کو بھی حیرانی ہوگی. کسی نے بھی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اتنا کمیونیکیشن گیپ تھا. جب ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کس کی انسٹرکشن کے اوپر، کس کی ڈائریکشن کے اوپر، کس کے آرڈر کے اوپر، کس کی پرمیشن کے اوپر یہ سارا کام ہوا ہے. سی ڈی اے کہتا ہے مجھے نہیں پتا، اسلام آباد انتظامیہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، پولیس کہتی ہے مجھے نہیں پتا. کس کو پتا ہے؟ بہرحال لیکن سینیٹر صاحب اگر فرض کریں میں اپنے گھر کے آگے، ہمیں بھی ماشاءاللہ مشتاق صاحب جو ہیں پرووک کر کے ایسی ایسی باتیں کروا دیتے ہیں اور دوسرے تیسرے دن تھریٹس بھی آ جاتے ہیں،
تو میں اگر راستہ بند کر دوں دو آپ کو فوراً نوٹس آ جائے گا. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، پھر آپ نے سی ڈی اے والوں سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی اگر کوئی اور آدمی کرے تو اس کے لیے تو پھر آپ یعنی فوراً نوٹس دے دو. تو ہماری بہت زیادہ ان سے ہماری بہت زیادہ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہوئی، اور میں بہت ایکسٹرا آرڈنری جا کے، اور آج کی میٹنگ جو ہے وہ جو صبح سے شروع ہوئی ہے 2 بجے ہم نے اس کو پھر وقفہ کیا، 3 بجے پھر ہم نے شروع کیا میٹنگ، اور اس دوران 2 سے 3 کے درمیان ہم نے رحمان ملک صاحب سے جا کے پھر ملاقات کی ہے، اور ان سے بھی بات کی کہ آخر اس کا حل کیا ہے. دیکھیں نا پاکستان. اچھا سر صاحب، اس میں دیکھیں جو لوگ ڈراتے ہیں، مطلب جس میں شاید آپ بھی جو ہے نا ان کے چکمے میں اس لحاظ سے آ جائیں کہ فرض کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی، جیسے انہوں نے کل بھی کہا، یعنی آج اخبارات میں بھی چھپا ہے کہ اگر ہم یہ ہٹا دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر یہ سینٹ کی جو ہے نا قائمہ کمیٹی ذمہ دار ہوگی جس کے حکم پر یہ ہٹایا گیا ہے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں بجائے کو ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، وہ ذمہ داری جو ان کی ہے وہ آپ پر ڈال دیں تو ظاہر نیچرلی آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. بھائی ہم کیا کریں، بڑی آپ نے بنیادی بات کی ہے، لیکن ہم نے بھی اس کا حل نکالا ہے. ہم نے ایسے ہی چھوڑا. میں نے انتظامیہ سے کہا کہ آپ مجھے ایک گراف بنا کے دیں، باقاعدہ ایک میپ بنا کے دیں. فار ایگزامپل ہم میریٹ کو لیتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اس کو سیکیورٹی کے لیے کتنی جگہ چاہیے جو آپ کے ایکسپرٹ کہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، مجھے وہ بتا دیں. اس سے آگے یہ کتنا آئے ہیں آپ مجھے یہ باقاعدہ لکھ کے دیں گے، اور باقاعدہ آپ مجھے بتائیں گے سرینا کو کتنی ضرورت تھی اور اس کو ضرورت سے زیادہ کتنی جگہ دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری روڈز آپ نے بند کی ہیں وہ کس سلسلے میں بند کی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، یہ سارا کچھ ہوا ہے ہیپزرڈ. ادھر جو بھی معاملات چلے سیکیورٹی کے نام پہ، انہوں نے اگر فار ایگزامپل 2 ہفتے کے لیے سوچا کہ اس روڈ کو فی الحال ہم بلاک کر دیتے ہیں، 2 سال ہو گئے بھول گئے، کوئی اس کو ریوزٹ نہیں کیا، کوئی اس کو ری انالیسس نہیں کیا، روڈوں پہ روڈیں بلاک کرتے گئے. ایک انہوں نے بڑا سمپل راستہ نکالا کہ سارے شہر کو بند کر دو، سیکیورڈ ہو جائے گا. یہ تو کوئی سولوشن نہیں ہے. اپنے انٹیلیجنس نظام کو ٹھیک کریں، اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کریں، ناکوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اچھا طلعت صاحب، لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ کی کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر جمال لغاری صاحب، جو کافی ویل انفارمڈ ایک فارمر پریزیڈنٹ کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے یا کہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں ان کے فلورز جو ہیں وہ کچھ ڈپلومیٹس کو دیے گئے ہیں یا غیر ملکیوں کے پاس ہیں. تو اگر فرض کریں ایسی بات ہے تو تھوڑا سا ایکسٹرا کیئرفل ہونے سے کہ بجائے ملک کی بدنامی ہو، خدا نخواستہ کوئی امپورٹنٹ ملک کے لوگ بیٹھے ہوئے اگر ان کو کچھ ہو جائے تو اس کے حوالے سے کچھ درگزر نہیں آپ کر سکتے. میں ایکسٹرا نہیں، ایکسٹرا سے زیادہ ایکسٹرا کہتا ہوں کہ آپ سیکیورٹی کا نظام کریں، لیکن آپ ان نیسیسری کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جو بات آپ نے کی ہے، آپ نے ٹھیک کی ہے. اگر اس حوالے سے بھی ایسی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم ملک کی بدنامی نہیں چاہتے، ہم آئسولیٹڈ نہیں ہونا چاہتے ہیں، ہم سب سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں. 25-25 فٹ کی دیواریں بنا دیں، بنائیں جتنی موٹی موٹی دیواریں بناتے ہیں، بم پروف بنائیں. یہ انہوں نے 50-50 فٹ 100 فٹ کی روڈیں کیوں بلاک کی ہیں؟ جی بالکل. اس کا کیا تعلق ہے؟ سینیٹر طلعت محمود ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقت ہوا ناظرین ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس ایشو پہ بات چیت جاری رہے گی.